نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقی صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ محترم سامعین، ہم دو لفظ سنتے ہیں، دنیا اور آخرت۔ آج ان دونوں کی ذرا وضاحت اور تشریح ہم دیکھیں گے، قرآن و سنت میں ان کے بارے میں ہمیں کیا بتایا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے پیغمبر، آپ لوگوں کو بتا دیجئے متاع الدنیا قلیل، دنیا کا سامان تھوڑا سا ہے، مختصر ہے، والآخرۃ خیر لمن اتقی، اور آخرت متقی لوگوں کے لیے یعنی اللہ سے ڈرنے والے لوگوں کے لیے بہت بہترین چیز ہے۔ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں دنیا اور آخرت کی حقیقت ہمیں تفصیل سے بتائی گئی ہے اور دونوں کا موازنہ کیا گیا ہے، اور پھر ہمیں دنیا کو مقصد بنانے کے بجائے آخرت کو مقصد بنانے اور اس کی طرف زیادہ متوجہ رہنے اور اس کی تیاری کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ دنیا میں جب تک رہنا ہے، یہاں کی ضروریات اور یہاں کی ذمہ داریوں کو بھی پورا کرنے کا حکم ہے، لیکن زیادہ زور آخرت کے بارے میں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان جو دنیا میں رہتا ہے تو اکثر وہ دنیا کی چیزوں کی طرف، دنیا کے سامان کی طرف زیادہ راغب رہتا ہے، اور آخرت کی طرف اس کی رغبت، اس کی توجہ، اس کی فکر کم ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام بھیجے، کتابیں نازل فرمائی کہ لوگوں کو آخرت کی طرف متوجہ فرمائیں، اور اس دنیا میں رہتے ہوئے انسانوں کی دنیا کی طرف زیادہ مائل ہونے اور آخرت کی طرف کم توجہ کرنے کی مثال بالکل بچوں جیسی ہے، کہ جیسے چھوٹے بچے جو اچھی طرح شعور جن کو حاصل نہیں ہوتا اور جن کو سمجھداری مکمل نہیں ہوتی، ان کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وقتی اپنی کھیل کود کے مشاغل اور مصروفیات کی طرف زیادہ متوجہ ہوتے ہیں، اور اپنی تعلیم و تربیت کے اور مستقبل کو بہتر بنانے کے مشاغل کی طرف متوجہ کم ہوتے ہیں۔ جیسے ماں باپ اور اساتذہ ان کو اپنے تعلیمی تربیتی مشاغل کی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ، اللہ کے انبیاء علیہ السلام، اللہ کی کتابیں، پھر ان کے بعد علماء، اللہ والے، وہ ہم انسانوں کو آخرت تک متوجہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور ان سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جیسے دنیا ایک حقیقت ہے، اس کی چیزوں کو اپنی آنکھوں سے ہم دیکھتے ہیں، اس کی آوازوں کو اپنے کانوں سے سنتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے پکڑتے ہیں، ان کو ہم محسوس کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، اسی طرح آخرت بھی ایک حقیقت ہے، البتہ اسے ہم فی الحال دیکھ نہیں سکتے، فی الحال اسے ہم محسوس نہیں کر رہے، وہاں کی آوازیں نہیں سن رہے۔ اور اس کی مثال ایسے ہے جیسے بچہ دنیا میں آنے سے پہلے، پیدائش سے پہلے ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اور وہ دنیا کی چیزیں نہیں دیکھتا، نہ وہ سن سکتا ہے، نہ سمجھ سکتا ہے، نہ اس کے حقائق سے واقف ہوتا ہے۔ جب وہ دنیا میں آتا ہے، پھر اس کے بعد چیزیں اسے نظر آتی ہیں، محسوس کرتا ہے۔ اسی طرح جب ہم یہاں سے آخرت میں جائیں گے، پھر وہاں پہنچنے کے بعد جنت کو، جہنم کو، آخرت کو، میدان محشر کو، وہاں کی چیزوں کو، فرشتوں کو ہم محسوس کر سکیں گے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عالی کبھی ہم دیدار کر سکیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان حقائق پر یقین نصیب فرمائے، اور قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق ہمیں آخرت کی طرف زیادہ متوجہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔